السلام علیکم۔ طاقت اور دولت کے نشے میں چور بہت سے مغرور بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ ان کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ انہی میں سے ایک بادشاہ تھا نمرود، جو ان چاروں شہنشاہوں میں سے تھا جن کو پوری زمین کی بادشاہیت دی گئی تھی۔ نمرود حان بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کوش کا بیٹا تھا۔ اس کا پورا نام نمرود بن کنعان تھا۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا، انتہائی سرکش، ظالم اور جابر تھا۔ اس کا زمانہ 3000 سال قبل مسیح کے آس پاس ہے اور اس نے 400 سال عمر پائی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تاج شاہی اپنے سر پر اسی نے رکھا تھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ شہر بابل کے لوگ بت پرست تھے اور مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ نمرود خود بھی ایک بت پرست تھا۔ اس کا محل بھی مختلف قسم کے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں باکثرت اس کے مقرب تھے۔ چونکہ ایک مدت اور عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلا آ رہا تھا، اسی لیے اپنے رتبے اور طاقت کا نمرود کو اتنا غرور تھا کہ وہ خود کو خدا کہلوانے لگا۔ وہ لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا اور جو ایسا نہ کرتے ان پر ظلم و ستم کرتا یا قتل کر دیتا۔ اللہ نے نمرود اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی مبعوث فرمایا، جن کا مسکن بابل کے نزدیک میں تھا۔ انہوں نے نمرود اور اس کی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا شروع کر دی، مگر وہ لوگ کسی بھی طرح شرک اور بت پرستی کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ ایک دن موقع پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت قدے میں موجود تمام بت توڑ دیے۔ جب نمرود نے بت دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی بت پرستی کے خلاف ہے اور بتوں سے نفرت کرتا ہے، تو یہ کام بھی انہی کا ہے۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک جگہ آگ جلانے کا حکم دیا، چنانچہ بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی گئی، جس کے شعلے بےحد بلند تھے، اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی اور گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ جتنے دن اس میں رہے اللہ کی خاص رحمتوں میں تھے۔ جب 7 دن بعد بحفاظت آگ سے نکلے تو نمرود پکار اٹھا کہ تیرا خدا واقعی عظیم ہے، اور اس کی عظمت اور طاقت کی وجہ سے میں اس کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے 4000 قربانیاں تیار کرنے کا حکم دیا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیری کوئی قربانی تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو اللہ پر ایمان نہ لائے گا۔ اس بات کے جواب میں نمرود نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اپنا تخت و تاج کھو دوں گا، اور ایسا مجھے گوارا نہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس موضوع کے بعد نمرود کی بیٹی سمیت شہر بابل کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر باقی لوگ بت پرستی چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ بابل میں نمرود نے ایک عجیب قانون نافذ کر دیا۔ اس نے شہر کا تمام غلہ اپنے محل میں رکھوا لیا، اور جب لوگ اس کے دربار سے غلہ لینے جاتے تو نمرود صرف انہی کو غلہ دیتا جو اسے خدا کہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب نمرود کے دربار سے اناج لینے گئے تو اس نے ان سے بھی یہی مطالبہ کیا کہ وہ اسے خدا کہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تو نمرود نے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ ایسا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سزائے موت کے 2 قیدی بلوائے، ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس کی یہ بے وقوفی دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو کل مجھے مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ نمرود سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اپنے ہی دربار میں شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا جا اپنے خدا سے ہی اناج لے لے، اور انہیں بابل سے نکال جانے کا حکم دیا۔ لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ایک ریت کی بوری کو اناج کی بوری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بدل دیا۔ پھر نمرود نے آسمان کے خدا کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود نے ایک بہت بلند مینار تعمیر کروایا جس کو مینار بابل کہتے ہیں۔ پھر نمرود نے مزدوروں کو حکم دیا کہ مینار کی بلندی اتنی ہونی چاہیے کہ بادلوں تک پہنچ جائے، تاکہ اس پر چڑھ کر وہ نعوذ باللہ آسمان کے خدا سے جنگ کر کے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ جب وہ مینار تعمیر ہو گیا تو نمرود مینار پر چڑھ کر آسمان کے خدا کو للکارتا، کوئی جواب نہ آنے پر وہ تکبر سے ہنستا۔ یہ دیکھ کر اس کو خدا ماننے والے اس کے آگے سجدہ کرتے۔ ایک دن اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں نمرود کے پاس بھیجا، جس نے نمرود کو توحید کی طرف دعوت دی۔
مگر نمرود نے کہا کہ کون خدا؟ میں خدا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی طاقت اور قدرت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے، وہ تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق سے ہلاک کروا سکتا ہے۔ فرشتے نے 3 بار نمرود کو اللہ کی طرف دعوت دی، مگر نمرود نہ مانا اور منکر ہی رہا، اور اس نے خدا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اپنا لشکر تیار کر لے۔ تو نمرود نے 3 دن کا وقت مانگا۔ اس نے مشرق اور مغرب سے بہترین جنگی ہتھیار منگوائے اور بہت ہی بھاری لشکر تیار کروایا۔ تیسرے دن وہ اپنی فوج لے کر میدان میں آ ڈٹا۔ ادھر اللہ نے اس کی فوج پر مچھروں کا ایک لشکر بھیج دیا جو پورے بابل شہر پر پھیل گئے۔ یہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی بھی نظر نہ آتی تھی۔ ان مچھروں نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں سپاہیوں کا خون چوس لیا، ان کا گوشت کھا لیا، یہاں تک کہ صرف ان کی ہڈیاں بچیں۔ یہ دیکھ کر نمرود اپنے محل میں بھاگا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ ایک مچھر اس کے کمرے میں بھی داخل ہوا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے ساری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ تبھی وہ مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھر نے نمرود کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ تکلیف کے مارے نمرود اپنے سر کو سلاخوں میں مارنے لگا۔ جب نمرود اپنے سر میں ڈنڈے مرواتا تو وہ مچھر کاٹنا بند کر دیتا، اور جب ڈنڈے پڑنا رک جاتے تو وہ پھر سے کاٹنا شروع کر دیتا۔ جب بھی کوئی نمرود کے دربار میں اس سے ملنے جاتا تو نمرود اسے اپنے سر میں جوتے اور ڈنڈے برسانے کا کہتا تاکہ اسے سکون مل سکے۔ اسی طرح 40 سال گزر گئے۔ ایک دن ایسے ہی ڈنڈے اور جوتے کھاتے کھاتے نمرود کی موت ہو گئی، اور اس کی ایسی ذلت آمیز موت تمام انسانوں کے لیے نشان عبرت بن گئی۔